محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ شیراز الطاف حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع زیر بحث لائیں گے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیا قرآن مجید اور قدیم صحائف میں اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے، کوئی راہ نجات ہے، کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ آئیے پرویز ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کی تحقیق کیا کہتی ہے۔ ہاشمی صاحب، آپ نے ہمارا ابتدائیہ سنا، تو بتائیے کہ وہ شخص خواہ وہ 50 سال کا ہے، 70 سال کا ہے اور گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے، آج اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے عہد باندھے کہ میں مزید اس راستے پہ نہیں چلوں گا، میں اپنی سمت درست کرتا ہوں، کیا اس کے ماضی کے گناہ معاف ہو گئے، سلیٹ صاف ہو گئی، اور وہ کہاں آ کے کھڑا ہو گیا؟ کیا زیرو پہ؟ کیا پاسنگ مارکس پہ؟ یہ جو آپ نے اپنی انٹرو میں کہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، دو بنیادی تصورات، ٹو بیسک کانسیپٹس، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ناظرین کے حوالے سے ان دو بیسک کانسیپٹ یا بنیادی تصورات کے حوالے سے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو ہم بہت سی باتیں جو اپنے ناظرین کو کنوے کرنا چاہتے ہیں کنوے ہو ہی نہیں پائیں گے۔ اور ان میں ایک تصور کیا ہے؟ کانسیپٹ آف گاڈ، اللہ کا تصور، اور دوسرا کیا ہے؟ کانسیپٹ آف سیلف، یعنی ہمارا اپنے بارے میں تصور۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی، اللہ کی بینگ، اس کے بارے میں ہم اس زندگی میں کسی قسم کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے۔ وائے؟ اس لیے کہ ہمارے علم کی محدودیت ہے، ہمارے نالج کی محدودیت ہے، لمیٹیشنز ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اس کی ذات کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز اس یونیورس میں نہیں ہے۔ There is nothing comparable to him in this universe۔ اب ہمارے لیے کیا چیز باقی رہ گئی؟ بھی تصور تو بنانا ہے نا کسی ہستی کا، تو چیز کیا باقی رہ جائے گی؟ صفاتی تصور، اس کی صفات کیا ہے؟ تو ہم یوں کہیں گے کہ وہ ہستی، وہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ اسی چیز کا اعتراف جب ہم کلمہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر بری صفت سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اچھا، اب پازیٹیولی کیا؟ کہ اس میں ہر اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن موجود ہے۔ اچھی صفات ہی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے آپ کسی ہستی کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر وہ ہستی آپ کے لیے بھی فکر مند ہے، آپ کے لیے بھی کوئی پرووائڈ کر رہی ہے کوئی چیز، تو آپ محض اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کا اعتراف جب ہم کلمہ کہتے ہیں نا الحمدللہ تو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ کانسیپٹ آف گاڈ۔ اب دوسرا کانسیپٹ آف سیلف، جس کو میں کہتا ہوں، جس کو میں آپ کہتا ہوں، وہ یہ باڈیز نہیں ہیں۔ یہ باڈیز کچھ عرصہ کے لیے اسے امانتاً دی گئی سواریاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سوار۔ اس کا سوار، اور وہ کیا ہے؟ وہ میٹر نہیں ہے، وہ ایک اسپریچول بینگ ہے، وہی اخلاقی ہستی ہے، وہی مورل بینگ ہے، اسی کا اخلاقی میدان میں ٹیسٹ بھی ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جس کو قرآن مجید بیان کرے گا تو وہ کہے گا نفس، اور یہی نفوس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، سب کے سب کو بیک وقت
ایک ٹرانسینڈنٹ آرڈر آف ایگزسٹنس میں کھڑے کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور عہد لینے کے بعد کیا کیا کہ وہ سلا دیے، اور اس کے بعد جب اب ایمبریو یعنی رحم مادر میں بچہ 120 دن کا تقریباً ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے اس مورل بینگ کو اس باڈی کے دل کے ساتھ آزمائش کے لیے اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا اب تصور اپنے بارے میں کیا ہوگا کہ ہم یہ باڈیز نہیں ہیں، یہ باڈیز اس کو کچھ عرصے کے لیے امانتاً دی گئی سواریاں، یا ان ادر ورڈز گھوڑے ہیں، ہم سوار ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ گھوڑا کیا ہے کہ یہ گھوڑا بالکل ایک حیوان کی طرح سروائیول آف دا سیلف اور سروائیول آف دا اسپیشیز کے اصول کے اوپر اپنی جبلتوں کے تحت کام کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کی جبلتیں کیسی ہیں، کیا ہیں؟ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کھائے گا، پیے گا، کوئی پناہ گاہ بنائے گا، اور اپنی نو کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں پھر ایک جنس کا دائرہ رکھا ہے، میل اور فیمیل ایک دوسرے کے پاس جائیں گے اور وہ پروکریٹ کریں گے، تو اس طرح ان کے نو کا سلسلہ جو برقرار رہے گا۔ یہ دو ایکچولی ماسٹر کیز ہیں، اور میرے خیال کے مطابق کوئی مذہبی ڈسکشن ان دونوں بنیادی تصورات کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی، ایک کانسیپٹ آف گاڈ اور دوسرا کانسیپٹ آف سیلف۔ اچھا، اگر کسی کو کچھ تفصیل جاننی ہو اس سلسلے میں تو ہم نے ایک پروگرام کر رکھا ہے، اس کا ٹاپک ہے فلسفہ آزمائش قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو اگر کوئی اس کو دیکھ لے گا تو زیادہ اچھی طرح سے اس کو معلوم ہو جائے گا واٹ ایگزیکٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ اب آتے ہیں آج کی گفتگو یا آج کا عنوان جو آپ نے فرمایا ہے، خوشخبری کی طرف۔ خوشخبری کی طرف۔ اب دیکھیں اس میں بھی زیر بحث کیا چیز آ جائے گی؟ خوشخبری یعنی گلیڈ ٹائڈنگز، اچھی خبر، تو زیر بحث کیا چیز آئے گی کہ دینے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اور جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ بھی کوئی ہونے چاہیے۔ تو دینے والا کانسیپٹ آف گاڈ، جن کو دی جا رہی ہے کانسیپٹ آف سیلف۔ تو ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ دو بنیادی تصورات زیر بحث آ جائیں گے، مذہب کی کوئی ڈسکشن اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال سے ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ ہمارے والدین اس دنیا میں ہمیں لانے کا باعث بنے، وہ ہمارے کریٹر نہیں ہیں، ہمارے خالق نہیں ہیں، مگر یٹ وہ ہماری کامیابیوں میں خوش ہوتے ہیں یا ہماری ناکامیوں میں؟ کامیابیوں میں۔ اچھا، جب وہ صرف ایک ذریعہ بنے ہیں، انہوں نے ہمیں تخلیق نہیں کیا، تو کیسے تصور کر لیں کہ جس نے تخلیق کیا ہے وہ ہمیں ناکام دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ میری تخلیق یہ جو ہے یہ کامیاب ہو۔ ٹھیک اسی حقیقت کو قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ تم کامیابی حاصل کرو۔ کہاں کامیابی حاصل کرو؟ ہمیشہ آنے والی زندگی میں۔ آنے والی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں۔ اس دنیا کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ یہاں ایک آدمی اگر بادشاہ بھی ہے تو کتنے عرصے کے لیے؟ 50 سال، 100 سال، 50 سال، 100 سال۔ اگر اس کا ایک دربان ہے تو وہ کتنے عرصے کے لیے؟ تو یہ میٹر نہیں کرتی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے وتھ بلینز اینڈ بلینز آف ایئرس۔ میں ہمیشہ کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ وہ کمپیریزن نہیں ہوتا۔ جب آپ بلینز ٹریلینز کی بات کریں گے تو یہ کمپیریزن ہو سکتا ہے، تو وہ کہاں کامیابی چاہتا ہماری؟ اس آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں، جو کہ مرنے کے بعد ہوگی ایکچولی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ 3 بڑے گریو سنس جن کو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ۔ پہلا والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی، کیا کہ کسی مخلوق کو بلند کرنا اور وہاں تک لے جانا، اللہ کے برابر بنا دینا۔
یا اللہ تعالیٰ کو نیچے لے کر آنا اور مخلوق کے برابر کر دینا. دوسرا ناحق قتل. تیسرا ولا یزنون بدکاری زنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی آزمائش کی اسکیم کیا ہے؟ ایک خاندان. جب آدمی زنا کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ یونٹ ٹوٹ جاتا ہے جو کہ ایکچولی آزمائش کی اکائی ہے. 3 بڑے بڑے سنس یہ گناہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو توبہ کرے گا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. کہ جس نے توبہ کر لی، جس نے رجوع کر لیا، حالت ایمان پہ آ گیا، عمل صالح اختیار کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ڈیبٹ کو بھی کریڈٹ میں چینج کر دے گا. وکان اللہ غفور رحیمہ. وہ اتنا رحیم و کریم ہے. مگر شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں یہ توبہ کے تصور میں بھی بڑی غلط فہمی پائی جاتی. جو زندگی ہم نے گزار لی 30 سال 40 سال 50 سال یہ گزر گئے، اس کا حساب اللہ نہیں کرتا. یہ گزر گئے ہیں. توبہ گزری ہوئی زندگی کے لیے نہیں ہوتی، ماضی کے لیے استغفار ہوتی ہے. توبہ کس کے لیے ہوتی؟ مستقبل، آنے والی زندگی کے لیے، مستقبل کے لیے. اچھا اگر مستقبل کے لیے ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ اسی وقت قبول ہوگی جب کہ آدمی انڈیپینڈنٹلی سمجھتا ہے کہ میرے پاس مستقبل ہے. اگر وہ سمجھے کہ میرے پاس مستقبل اب رہا نہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جائے تو مجھے تو پتا ہے کہ ممکن ہے میں مر جاؤں. اس وقت میں توبہ کر لوں تو میری توبہ ہے نہیں، کیونکہ میرے پاس تو مستقبل میں نے سمجھا کہ نہیں ہے. یہ ہاشمی صاحب آپ اس کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں توبہ آخری سانس تک ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل نہیں ہوتی. زلزلہ آنا شروع ہو جائے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ زلزلہ ممکن ہے میں ختم ہو جاؤں، اس وقت نہ توبہ کر لوں. بھئی اس وقت استغفار تو ہو سکتی ہے، توبہ نہیں ہو سکتی. توبہ ہوتی ہمیشہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے. مطلب یہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تار جو میں نے توڑ رکھی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کو دوبارہ میں جوڑ رہا ہوں. تو ہاشمی صاحب آپ نے جو 3 شرائط کی بات کی، توبہ، ایمان اور عمل صالح، تو کیا جس بندے نے ان 3 کبیرہ گناہوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ گناہ کا ارتکاب کیا، کیا وہ پھر ایمان کے دائرے سے نکل گیا تھا؟ کیونکہ شرط ایمان کی بھی آ گئی. نہیں، اس وقت تو وہ حالت ایمان میں ایکچولی تھا ہی نہیں نا. یعنی وہ شعوری طور کے اوپر اس کو ریلائز کرے گا. غیر شعوری طور کے اوپر تو بہت ساری حرکتیں کر رہا تھا، وہ اچھی بھی کر رہا تھا، بری بھی کر رہا تھا. اب جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کون ہے؟ توبہ کرے گا کون پہلے؟ سوار. سواری نہیں، سوار. اس کے تھرو ہم ایکٹ کرتے ہیں. اس سواری کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو واٹ؟ دا کمپیوٹر. بالکل صحیح. دا برین از اے میٹر، وی آر ناٹ میٹر. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں، ہم اندر بیٹھے ہوئے اس کے دل کے ساتھ اٹیچ کمپیوٹر آپریٹر ہیں. وی آر ناٹ کمپیوٹرز. تو ہاشمی صاحب جب توبہ کر لی، اللہ سے عہد باندھ لیا، اب ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ کیا 0 پہ، کیا پاسنگ مارکس پہ، یا کہاں؟ نہیں، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم نے توبہ کی. دیکھیں اس میں بیسکلی 2 ہی ہستیاں ہیں جو جانتی ہیں کہ اس میں سنسیریٹی کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے. ایک وہ کریٹر اور ایک وہ سوار خود جو توبہ کر رہا ہے. جو توبہ کر رہا ہے. جیسے ہی اس نے توبہ کی سنسیریٹی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو 0 پہ لے آئے. پرانی سلیٹ جو آپ نے پہلے سلیٹ کا ذکر بھی کیا، صاف. بالکل ٹھیک. آج وہ 0 پہ کھڑا ہو گیا. 0 پہ. مگر وہ کرے گا کیا؟ حاج صاحب یہی سوال پیدا ہوتا ہے. اب وہ 0 پہ آ کھڑا ہو گیا، اب وہ کیا تھیراپی استعمال کرے اور مستقبل کے لیے کیا لائے عمل بنائے کہ وہ دوبارہ مائنس کی طرف نہ جائے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سب سے پہلی چیز تو وہ یہ کرے کہ جو راستہ چھوڑ دیا، جو صحبت چھوڑ دی، وہ دوبارہ قطعاً اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے وہاں دوبارہ نہ جائے. جتنا مرضی زور لگائیں دوسرے، اس کی پرانے دوست، اس کی پرانے صحبت والے لوگ، اور وہ لگائیں گے. یعنی وہ پھر شیطان کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں. مگر آدمی کو پھر قائم رہنا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے اپنے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا. نمبر 1.
دوسرا پازیٹیولی وہ کیا کرے گا کہ اچھے آدمیوں کی, اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرے. جہاں کوئی آخرت کی بات ہو رہی ہے, کوئی آنے والی زندگی کی بات ہو رہی ہے, کوئی اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے, ان کی صحبت کو اختیار کرے. اور تیسرا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی صورت میں, اس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ تعلق, چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مچ ٹائم, جسٹ 5 منٹس. اوپن دا بک. آج کل تو خیر اوپن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یو کین سی اٹ آن دا کمپیوٹر. یس, سی اٹ, تھنک اباؤٹ اٹ, واٹ از ہی سینگ. دیکھیں, غیر شعوری طور کے اوپر آدمی ریئلائز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی آدمی نہیں کہہ رہا, یہ اس کا کریٹر کہہ رہا ہے. اس کا امپیکٹ اور کسی آدمی کی بات کا امپیکٹ زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس کے ساتھ وہ تعلق یہ قائم رکھے, اور کبھی اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے کہ میں جی کوئی بات نہیں, اگر میں اس قسم کے ماحول میں چلے بھی جاؤں, آئی ٹرسٹ مائی سیلف, میں اس میں انوالو ہی نہیں ہوں گا. نہیں, یہ اس طرح ہی ہے جس طرح آپ مثال دیتے ہیں کہ انسان پھر چھلکے ڈھونڈے نہیں بلکہ رستے میں آ جائے تو اس سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرے. بالکل جی. وہ اگر وہ ڈھونڈنے والی بات کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ ایکچولی کی نہیں. ہاشمی صاحب, یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کی بات کی, تو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج عمرہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور بے شمار نیکیاں کرتا ہوں, تو مجھے آپ کیوں ڈراتے ہیں کہ میں یہ 3 گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک میں کے ارتکاب میں ہوں بھی, تو مجھے آپ ڈراتے کیوں ہیں اس سے؟ میرا ہو سکتا ہے کریڈٹ 5 لاکھ روپیہ ہو اور اس سے میرا ڈیبٹ کو 50,000 کم ہو جائے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, مگر یہ جو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جس کی یہ ویلیو دینے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ وہ انسان خود کر رہا ہے. اس کو کیسے بتائیے, ایک کام وہ کرایا, وہ عمرہ کرایا مثلاً, اس کو لیٹ سے کہ 1000 کریڈٹ مل گیا, اس نے اس میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا -10,000 ہو گیا, تو ایونچولی کہاں کھڑا ہو گیا وہ؟ -9,000 کے اوپر. یس, تو لہٰذا اس کو معمولی, اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھیں کہ یہ ڈیبٹ کریڈٹ کا سلسلہ یہ بڑا خطرناک ہے یہ ضرور, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر اعتماد کر لے اور یہ کہے کہ کوئی بات نہیں, میں نے یہ اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے, میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں, اب میں یہ گناہ میں اس میں انوالو ہو جاتا ہوں. بھائی یہ گناہ سوائے توبہ کے صاف نہیں ہو سکتے. بالکل یہ صحیح, کسی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سے صاف نہیں ہوں گے. بالکل. ہاشمی صاحب, یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کو ڈالا ہے, تو کیا ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ڈسکاؤنٹ کی امید کرنی نہیں چاہیے کہ یہ بدی تو آپ نے ڈالی تھی, پھر آپ نے کیوں ہم سے یہ چاہا کہ ہم اس طرف نہ جائیں؟ سوچ یہ بڑی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں کریٹ کیا ہے. دیکھیں, ہمیں اس سوچ کے حوالے سے ہمیشہ جا کے وہیں کھڑا ہونا چاہیے جہاں ہمارے آبا حضرت آدم اور حضرت حوا کھڑے تھے. غلطی ان سے بھی ہوئی تھی, مگر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کریٹ ہی ہمیں ایسے کیا تھا, اور یہ جو سرکمسٹینسز تھے آپ ہی نے کریٹ کیے تھے, اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. یہ دوسری سوچ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کی سوچ ہے. دیکھیں اس نے کیا کیا, غلطی اس سے بھی ہوئی تھی, مگر اس نے کہا کہ لفظ استعمال کیے کہ لما اغویتنی, کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اغوا کی ہے, یعنی غلطی میری نہیں ہے, غلطی تو ایکچولی تیری ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ بہت خطرناک سوچ ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں. ٹیسٹ میں کس کو ڈالا ہے؟ سوار کو. اندر جو سوار ہے اس کو ڈالا ہوا ہے, اس سواری کو نہیں ڈالا. ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ ہم اس سواری کو ایک محدود مدت کے لیے ایک دائرے میں محدود رکھیں, حد میں رکھیں. دس از آور ٹیسٹ. بالکل صحیح. ہاشمی صاحب, اس سارے معاملے میں جو قدیم صحائف ہیں, کیا اس بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے نا, تو اس سے پہلے بھی لوگ بھی تھے اور کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں.
تو جو پرانے قدیم صحائف ہیں اس میں بھی اس نوعیت کی بہت ساری خوشخبری ہیں تاکہ لوگ مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں قدیم صحائف میں سے انجیل کا ذکر کروں، قرآن مجید کے ایک اور خوشخبری کے حوالے سے میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ سورہ الزمر ہے، 39 سورہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا، جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا۔ اس قدر خوشخبری دی گئی، کیوں کہ وہ کس میں انٹرسٹڈ ہے؟ ہماری کامیابی میں۔ اچھا، اب انجیل کی بات کرتے ہیں۔ انجیل میں ایک پیرابل ہے، ایک مثال ہے، ایک پیرابل ہے، اس کو کہتے ہیں پیرابل آف دا لاسٹ شیپ، کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کی امت تھی، ان کا بھی حال ہماری امت جیسا تھا، اور ان میں جو مذہبی ایک فکر بنا ہوا تھا نا، سوچ بنی ہوئی تھی، اس میں وہ سمجھتے تھے کہ ایک جو مذہبی آدمی ہے اس کا یہ گناہ گاروں کے ساتھ ربط تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہم بھی یوں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ مذہب کی باتیں کرتا ہے، بھائی یہ جو گناہ گاروں کے ساتھ اس کی کیوں دوستی ہے، کیوں ربط و تعلق ہے؟ تو وہ جب حضرت عیسیٰ کو دیکھتے تھے تو بڑ بڑاتے تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو ان کی صرف پڑھ کے بتاتا ہوں جی، انہوں نے کیا کہا اسی یعنی اس کے جواب میں۔ یہ ہے لیوک انجیل، 4 گاسپلز ہیں نا بائبل میں، 4 انجیلیں ہیں، اس میں سے لیوک میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو سب مصول لینے والے یعنی ٹیکس لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے، کس کے پاس آتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس، تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ اب یہ جو کہا ہوا ہے یہ کوٹڈ ہے کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، راست باز یعنی پائس پیپل، یعنی نیک لوگ جو کہ توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ان کی نسبت ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ ہے خوشخبری، یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ توبہ کا راستہ اختیار کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں پھر اس میں ایک آخری جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں ضروری، انسان ایسی چیز ہے کہ نہ وہ بھولتا ہے نہ بھولنے دیتا ہے۔ پرانی زندگی کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، پہلے تو یہ ایسے کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا جس نے توبہ کی اس کا لوٹنا جب ہم جائیں گے ڈے آف ججمنٹ میں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے نیکوکاروں کی تو یہ جو توبہ کرنے والے ہیں یہ چپ کر کے ادھر ادھر کر کے نہیں، وہ کرتا ہے ان کا لوٹنا بڑی سرخ روئی سے ہوگا۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ہی میں انٹرسٹڈ ہے، اور ہمیں قرآن مجید میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم آج سچے دل سے توبہ کریں، اپنی سمت درست کریں، جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، اس سے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جائیں اور کامیابی کی طرف آگے سے آگے بڑھیں، جس میں پھر پاسنگ مارکس اور بی گریڈ اور اے گریڈ اور حتیٰ کہ A+ گریڈ، جس کا سورہ قمر کی آخری آیت میں ذکر کیا گیا ہے، فی مقعد صدق ان دا ملیک مقتدر، این آنریبل سیٹ ان دا کورٹ آف آل مائٹی لارڈ، ایک عالی شان بادشاہ کے دربار میں عزت والی سیٹ۔ تو آئیے ہم اس کا عہد کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور مرنے کے بعد
آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں بہتر سے بہتر گریڈز حتیٰ کہ A+ گریڈ کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔